یہ دنیا، ہاں یہی دنیا جس میں کہیں چٹال میدان ہے تو کہیں بڑے بڑے بلڈنگ، جس میں کہیں ندی ہے تو کہیں سمندر، کہیں پہاڑ ہے تو کہیں پروت، کہیں درختوں سے ہری بھری ہے تو کہیں سوکھا پڑا ہوا ہے۔ ایک دن ایک لمحہ ایک پل میں بدل جائے گی۔ جی ہاں دوستو، یہ ایک راز ہے جو وقت کے سینے میں دفن نہیں، بلکہ وقت کے ہر دھڑکن کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہر دھڑکن، ہر لمحہ، ہر سانس اس راز کو قریب سے قریب تر لا رہی ہے۔ یہ راز، یہ حقیقت، یہ انجام کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہے۔ یاجوج اور ماجوج اور قیامت کی قدموں کی آوازیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ ایک انجام کا اعلان ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کہانی کو اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا بجمیع عالم الاسلام فی هذه القناة علی اليوٹیوب۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ دنیا صرف 6000 سال چلے گی، اور عیسائی اپنی کتابوں میں اسے آخر الزمان کا فتنہ کہتے ہیں، لیکن اسلام نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اس کی نشانیاں ایک کے بعد ایک ظاہر ہوگی، اور ان نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا عذاب دجال ہے۔ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے سامنے حکومت گر جائے گی، فوجیں ٹوٹ جائے گی، زمین کانپ اٹھے گی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے محبوب صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ سب کوئی خاموش تھے، اور صحابہ کرام کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر جمع تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقیقت سنانا شروع کی جو قیامت سے پہلے آسمان پھاڑ کر زمین پر اترے گی، یعنی دجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو اللہ تبارک و تعالی ایسی طاقت دے گا کہ دنیا کے ہر چیز اس کے اختیار میں ہوگا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ لیکن یہ سب ایک دھوکہ ہوگا، اور انہی طاقتوں کا استعمال کر کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر اپنے عبادت پر مجبور کرے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کانپ گئے، انہیں لگا کہ شاید دجال کسی درخت کے پیچھے ہے۔ پھر جب وہ صحابہ کرام شام کو دوبارہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، دجال سے پھر بھی تو مقابلہ ہو جائے گی، لیکن کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن سے کوئی لڑ نہیں سکے گا؟
کوئی اور نہیں بلکہ یاجوج و ماجوج ہے۔ آج سے قریب 5000 سال پہلے جب دنیا گناہوں سے بھر چکی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت عذاب بھیجا۔ یہ کوئی اور عذاب نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا طوفان تھا۔ صرف وہی لوگ بچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ ابھی کے زمانے میں پوری انسانیت انہی کے نسل سے ہے۔ یافس کے نسل کے لوگ شمال کے سخت علاقوں میں آباد ہوئے جہاں سخت سردی تھی۔ برف اور بھوک نے ان کی زندگی بہت مشکل بنا دیا۔ جب آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھنے لگے تو وقت کے ساتھ وہ آس پاس کے علاقوں پر حملہ کرنے لگے، لوٹ مار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ دوسرے آدمی کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ایک نیک بادشاہ ان علاقوں تک پہنچا جس کا نام ذوالقرنین ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بادشاہ ذوالقرنین کو بتایا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک ایسا قوم ہے جو جنگلیوں کی طرح ہے۔ اور ہمارے علاقے میں آتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے آدمیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کوئی اور قوم نہیں بلکہ یاجوج و ماجوج۔ پھر ذوالقرنین بادشاہ نے یاجوج اور ماجوج اور ان انسانوں کے درمیان لوہے اور ایک پگھلے ہوئے تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ دنیا آج تک اس دیوار کی صحیح جگہ پتہ نہیں کر سکا۔ کچھ لوگ اسے روس یا قازقستان میں بتاتے ہیں اور کچھ لوگ چین اور منگولیا کے پہاڑوں کے درمیان بتاتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یاجوج و ماجوج ہر دن اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے ویسا ہی مضبوط کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ایسا بھی وقت آئے گا جب یاجوج و ماجوج اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ جب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنے کو ختم کر چکے ہوں گے تب یاجوج و ماجوج نکلیں گے، وہ ہر بلندی سے توڑتے ہوئے آئیں گے، ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی۔ وہ زمین پر اتنی تباہی مچائیں گے کہ وہ زمین کے پانی پی جائیں گے، فصلیں تباہ کر دیں گے، یہاں تک کہ بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے۔ پھر کہیں گے ہم نے زمین والوں کو مار دیا، اب آسمانی مخلوق کو ماریں گے، اور وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو اللہ کے حکم سے خون آلود واپس آئیں گے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مومنین کوہ طور پر پناہ میں ہوں گے اور شدید بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایک کیڑا ان کے گردنوں میں بھیجے گا جس سے وہ سب ایک ہی رات میں مر جائے گی۔ پھر ایک ایسی بارش آئے گی جو زمین کو پاک کر دے گی۔ زمین پر بے شمار برکتیں ہوں گے۔ ایک انار پورے گروہ کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب یہودی پورے زور کے ساتھ فلسطین پر قبضہ کر لیں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہودیوں نے فلسطین پر 80% قبضہ کر چکا ہے۔ ان کا اگلا مقصد مسجد اقصی ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو گرانے اور وہاں اپنا تیسرا ہیکل بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جسے وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کے لیے تیار کر رہے ہیں۔
اور جب یہودی اسے بنائیں گے تو دجال ظاہر ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ دوستو وقت زیادہ نہیں ہے، نشانیاں ایک کے بعد ایک ظاہر ہو رہی ہے، آزمائش کا دور قریب ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں کیونکہ آنے والا زمانہ بہت ہی سخت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک دوسرے ویڈیو میں، تب تک اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا واختتموا کلامی ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ